صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ولایت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ شریعت پر عمل کرنے کا حکم قرآن نے دیا نا، وہ صاحب تقویٰ ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، سختی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو جو شخص ہو جاہل، وہ شریعت مطہرہ پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے میری کمر توڑ دی۔ ایک شخص وہ جو عالم تو ہے، صاحب علم تو ہے، دین کا علم تو اس نے حاصل کر لیا، مگر اس کا عمل اس کے خلاف ہے، عمل دین کے خلاف ہے۔ جو علم اس نے حاصل کیا اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے اظہار ناراضی فرمایا۔ اور دوسرا وہ عابد جو عبادت کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا، مگر ہوتا جاہل ہے، جاہل عابد، عبادت تو کرتا ہے مگر جاہل ہے۔ اور اس کی مثال حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ جیسے گدھا سارا دن چکی کے گرد گھومے، جیسے ہمارے ہاں کولو میں بیل گھومتا ہے، چکی کے گرد گھومے، سارا دن محنت کرے، مشقت اٹھائے، لیکن اسے کیا حاصل ہوا؟ فرمایا ایسے اس جاہل عابد کی مثال ہے کہ جو عبادت تو کرتا ہے مگر وہ دین کے علم سے جاہل ہے، تو اس کو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تو جو ولایت کی بات کرتا ہو اس کے لیے تو عالم ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہاں عالم سے مراد وہ نہیں کہ وہ کوئی باقاعدہ کسی مدرسے میں درس نظامی کی سند یافتہ ہو، یہ مراد نہیں۔ عالم سے مراد یہ ہے کہ جس کو دین کی جو ضروریات دین ہیں، اسلامی عقائد کا معلوم ہو، فرائض کا معلوم ہو، حرام کا پتہ ہو، حلال کا پتہ ہو، جائز کا پتہ ہو، ناجائز کا پتہ ہو، اور اگر کوئی دینی مسئلہ، ضروری مسئلہ، شرعی مسئلہ، لازمی مسئلہ اسے تلاش کرنا پڑے تو وہ بآسانی کتابوں سے دیکھ کر وہ اس مسئلے کو آسانی سے تلاش کر لے۔ تو یہ یہاں مراد ایسا عالم۔ تو فرمایا کہ اب جاہل کو تو ولایت نہیں ملتی، منافق کو، بدعقیدہ، بد مذہب کو، فاسق و فاجر جو بے شرع شریعت کے خلاف چلنے والا، اس کو ولایت نہیں ملتی۔ اور تیسری بات بتائی جاہل، کہ جو دین کے لحاظ سے جاہل ہے تو اس جاہل کو بھی ولایت نہیں ملتی۔